السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں۔ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے تہی دامن ہیں اور کبھی غور نہیں کیا ہماری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے۔ اگر چند لمحات نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اندر غرق ہو کے ہم سوچیں تو اس کا سبب ہمارے دل و دماغ میں گھومے گا اور اندر سے آواز آئے گی کہ تمہاری بد نصیبی کا سبب کچھ اور نہیں، صرف یہ ہے کہ تم نے اس قرآن سے تعلق تو پیدا کیا لیکن اس کو اپنے پیش نگاہ نہیں رکھا۔ میں اگر سوختہ سام آؤں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ آج ہماری بد نصیبی کا سبب یہ ہے کہ جس ضابطۂ حیات نے عرب کے بدوؤں کو کار مذلت سے اٹھایا اور عظمت کے آسمان تک پہنچایا، وہ اللہ کا دیا ہوا ضابطۂ حیات یہ قرآن المقدس تھا۔ آج علم و آگاہی کے دور میں اس سے تعلق رکھنے والے تختہ عرض پہ کیوں سب قوموں سے زیادہ خوار ہیں، بے بس ہیں، خوف زدہ ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، تو یہ سب کچھ اس کے سبب ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق، اپنا ناطہ توڑ لیا ہے۔ اس کو پیش نگاہ رکھنا تو بہت دور کی بات تھی، ہم نے اس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی کبھی وقت نہیں نکالا۔ ذلت و نکبت کی انتہا ہے کہ قرآن اس ہادی پہ نازل ہوا جس نے قرآن کو ہاتھ میں تھاما اور انسانوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا کہ دیکھو میں تمہیں صرف اس کا واز نہیں کرتا بلکہ اپنے کردار سے دکھاتا ہوں کہ جو اس سے تعلق یوں پیدا کر لے کہ اپنی زندگی میں اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہی تھا کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی محمد رسول اللہ کے گن گایا کرتے تھے۔ کیا سبب ہے کہ آج ہم پریشان ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا، ہر طرف سے دباؤ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی۔
اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کی رہنمائی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ گئی۔ اللہ نے یہاں دو چیزیں بیان کی، ایک تو یہ کہ میری آواز سننے والے انسانوں جن کے کانوں تک قرآن کے حروف و الفاظ پہنچتے ہیں، باوقار زندگی بسر کرنے کے لیے تمہیں ان دو اصولوں کو اپنے پیش نگاہ رکھنا پڑے گا۔ ایک تو ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ شرک سے بچو۔ شرک ایسی لعنت ہے جو انسان کو انسانیت کے ارفع درجے سے گرا کے حیوان بنا دیتی، جانور بنا دیتی ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بچو۔ یہ دو ایسے رہنما اصول تھے کہ اگر ان سے تعلق رہتا، اگر یہ پیش نگاہ رہتے، اگر اپنی زندگی میں ان کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتے، تو آج یوں ذلت و نکبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہم اتنے بد نصیب ہیں جن کے دستور نے، جن کے ہادی نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، وہ بد نصیب آج انسانیت سے بہت دور چلے گئے۔ ایک عمل جس کو اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ وابستہ کر کے بیان کیا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی جس سے اللہ نے یوں ہمیں آگاہ کیا، آج وہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا ہوا ہے۔ جھوٹ ہی کی بنیاد پہ اس ذلت و نکبت کا ہمیں سامنا ہے۔ اگر اس کو ترک کر دیا جائے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر اس سے جان چھڑا لی جائے، تو پھر وہی عظمتیں، وہی وقار، وہی رفت، اور ہم مسلمان۔ لیکن جب تک ایسا نہیں، دوری ہی دوری ہے وقار اور عزت سے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں تمہیں بڑے گناہوں سے روشناس نہ کرواؤں؟ تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بڑے گناہ جن سے انسان تباہ ہو جاتا ہے وہ کون ہے؟ اور صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اور تمہیں آگاہ نہ کروں؟ بلا یا رسول اللہ۔ رحمت کل کائنات کو یوں بار بار ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی کیا ہے؟ کیا آپ ہمیں بڑے گناہوں سے آگاہ کر دیں تاکہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں۔ ارشاد فرمایا کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ صحابہ نے کان کھڑے کیے ہوئے ہیں، چہرے اٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں چہرہ مقدس محمد الرسول اللہ پہ گڑی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ماں باپ کی نافرمانی۔ صحابی رسول کہتے ہیں انس کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں،
ٹیک لگائے ہوئے ہمیں یہ واضح ارشاد فرما رہے ہیں. دو چیزیں بیان کی، پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کے سیدھے بیٹھ گئے. الا وقول الزور، الا وقول الزور. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی بار کہا قلنا یا لیتہ سکتا، ہم نے کہا کاش اللہ کے نبی اب خاموش ہو جائیں. اتنی بار نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس سے بچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کے ارتکاب سے جس طرح اللہ کی جبین نیاز پہ شرک سے بل پڑتے ہیں، ویسے ہی اللہ کی جبین نیاز پہ جھوٹ بولنے سے بل پڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتا ہے اللہ. یہ تو رحمت کل کائنات نے ارشاد فرمایا. رب نے کیا کہا، اللہ کیا کہتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک اس عمل کی حیثیت کیا رہتی، یہ کتنا خطرناک ہے، اللہ کے نزدیک کتنا قابل نفرت ہے. اور فرمائیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو شاید علم نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ، اور یہی تو میں عرض کرتا رہا ہوں اور شاید کرتا ہی چلے جانا ہے. کسی کے کان پہ کوئی خارش ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، زبان سے قرآن جاری ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن کہتا کیا ہے. یہ تو پتہ تب چلے نا جب تمہیں اس کے ترجمہ کا علم ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو خواب میں ملتے. عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ. کہتے ہیں میں نے قرآن سنانا شروع کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بس کر دو، خاموش ہو گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبداللہ قرآن تیری زبان سے تو جاری تھا، تیری آنکھوں سے جاری نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے اندر انقلاب بپا نہ ہو تو قرآن پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. ثواب تو ہوگا لیکن نتیجہ کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اس کائنات میں انسان اللہ کی بہترین مخلوق، اور اس بہترین مخلوق میں انبیاء اور رسول اللہ ان سے بڑھ کے، اور 1,24,000 انبیاء کا سرتاج محمد سب سے بڑھ کے سب سے. لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ میرا محبوب میری طرف وہ باتیں لگائے جو میں نے نہیں کہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جھوٹ کتنا بڑا انسان کے اعمال کو تباہ کرنے کا سبب اور اس کی آخرت کی تباہی کی بنیاد ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر میرا یہ محبوب جس کو میں نے انبیاء کا سرتاج بنایا اور ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ رکھا، کب سے دنیا جاری ہوئی، کب تک رہے گی؟ محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے انسانیت محتاج تھی انبیاء کی، اور محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد اب محتاجی ختم ہو گئی. ایسی تعریف ہے آقا کائنات محمد رسول. کردار کی خوشبو نے زمین و آسمان کو بھر دیا. اب اگر کوئی ادھر توجہ نہیں کرتا تو وہ بد نصیب ہے، اس کی بد نصیبی کو کسی پیمانے سے ماپا نہیں جا سکتا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ.
اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کوئی ایسی بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، فرمایا ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر اس کی جانیں رگ کو کاٹ دیں۔ اللہ کہتے ہیں اتنا غصہ آتا ہے مجھے، اتنا برا عمل ہے یہ، اتنا قابل نفرت ہے یہ عمل، کہ اگر مقدس سے مقدس شخصیت بھی اس کا ارتکاب کرے تو اللہ کی نگاہ عتاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا مقدس آدمی اس کا ارتکاب کرنے سے اللہ کے غصے کو اتنا بھڑکاتا ہے اور یوں اس کے غصے کا شکار بن جاتا ہے تو سوچنے والی بات ہے ہم کیا ہیں۔ اگر ہم نہیں سوچتے، کبھی دل میں نہیں آیا، کبھی خیال میں نہیں آیا کہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ اگر دیکھنا پوچھنا ہے نا تو ان لوگوں کو دیکھو جنہیں ساری کائنات کے انسانوں سے چن کے اللہ نے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ تبوک کو جانا ہے جنگ کے لیے، لاؤ، اور کوئی بھی صحابی پیچھے نہ رہے، سب نے جانا ہے۔ تیار ہوئے صحابہ، جا رہے ہیں۔ ایک مومن کانت ہے، مال و زر کا مالک ہے، دولت مند ہے، جاگیردار ہے، زمیندار ہے۔ آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، چلتے چلتے، سوچتے سوچتے، کرتے کرتے، سبب کیا تھا؟ کہا میری سواری اتنی تیز اور ترار تھی کہ میں نے سمجھا جتنا بھی 2-4 دن کا فاصلہ ہو جائے گا میں طے کر کے مل جاؤں گا، لیکن یہی انتظار کرتے ہوئے پیغام ملا کہ محمد رسول اللہ واپس آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی مدینہ میں جملہ افروز ہوئے، اب لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، اصل میں یہ سبب تھا ہمارے پیچھے رہ جانے کا، گھر میں کوئی نہیں تھا، بیمار تھا، یہ پریشانی آ گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ تمہیں بخشے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں بخشے۔ کعب بھی آتے ہیں۔ کعب تیرے نہ آنے کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلے میرے دل میں آیا کہ میں جھوٹ سچ ملا کے نبی رحمت محمد رسول سے بات کروں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ جھوٹ بولنے سے کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بہانہ نہیں، بس بد نصیبی سے رہ گیا۔ فرمایا جاؤ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اٹھ کے باہر آئے، خاندان والے، قبیلے والے بھی آئے، کہنے لگے کعب اتنا عقل مند تھا تو، اتنا دانا تھا تو، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اور کوئی بہانہ بنا دیتا، جس طرح اللہ کے رسول دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے تیرے لیے بھی کرتے، بات بن جاتی۔ کہا میرے ایمان نے مجھ کو اجازت نہیں دی کہ میں محمد الرسول اللہ سے جھوٹ بولوں۔ اس کا سبب یہ تھا، اگر میں جھوٹ بولتا آسمان سے وحی آ جاتی اور مومنوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ مومنوں میں ایک ایسا بھی ہے جو جھوٹ بولا کرتا ہے۔ جھوٹ کتنا بڑا بد عمل ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس زندگی کے رخ کو دیکھو، اور پھر جھوٹ نہ بول کے سزا کتنی پائی۔ کعب کہتے ہیں میں نے قبیلہ والوں سے، خاندان والوں سے کہا اللہ کے بندو یہ بات مجھے پسند نہیں تھی کہ اللہ میرا بھانڈا پھوڑ دیں،
مجھے یہ تو بتاؤ کہ کوئی اور بھی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے تیرے جیسے پاگل دیوانے دو اور بھی ہیں، مرارہ بن ربیع اور حلال بن رمیہ، تیرے جیسے دو حال ہیں، امیہ کا بیٹا، ربیع کا بیٹا۔ کہنے لگے جب میں نے دونوں نام سنے تو میں نے کہا یہ تو بدر کے باسی ہیں، اور جن کو رب نے کہا ہے میرے محبوب میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ اگر یہ پیچھے رہ گئے ہیں تو جو حل ان کا ہوگا میرا بھی ہوگا، میرے ایمان میں تو کوئی کمی نہیں۔ اب جھوٹ سے بچنے والا انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بولنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے، صحابہ کو کہا کوئی نہ ان لوگوں سے بولے۔ کہتے ہیں 50 دن تک یوں بے چین رہا میں۔ ایک دن اپنے چچا کے بیٹے کا احاطہ تھا، دیوار پھلانگ کے گیا۔ میں نے اس کو کہا تجھے پتا ہے کہ تو مجھ سے بڑھ کے مومن نہیں، میرا بھی ایمان ویسا ہے جیسے تمہارا ہے۔ ناراضگی کا سبب دیکھتا کوئی نہیں۔ اور صحابہ کا کردار وہ ہے کہ آج ان کے کردار میں اگر اپنی زندگی کو ماپے اور تولیں تو یہی منہ سے نکلتا ہے یا وہ مسلمان تھے یا ہم مسلمان ہیں، اور ہم نہیں۔ بولتے کیوں نہیں؟ اسے منہ کہتے دوسری طرف کر لیا۔ میں اس طرف گیا اور کہا مجھے بتا تو دے۔ کہتے ہیں میری طرف اس نے دیکھا نہیں تو کہنے لگا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ کہتے ہیں آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا اللہ کسی کو نہیں علم، تجھے تو علم ہے نا۔ میں محمد سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن تک۔ اور پھر نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، پیغام پر ڈھونڈتا ہے۔ کعب کہاں ہیں؟ باہر گئے ہوئے ہیں۔ کعب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تو نے اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرنی۔ قربان محمد کے صحابہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم چشم فلک نے ایسے ساتھی اپنی نگاہوں سے دیکھے ہی نہیں۔ آئے عرض کی اللہ کے نبی ملاقات نہ کروں اتنا ہی حکم ہے کہ طلاق دے دوں اس کو؟ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں، اس سے ملنا نہیں۔ کم و بیش 2 ماہ تک کہتے ہیں ایسی زندگی ہو گئی، ایسی پریشانی آئی، ذاقت علیہم الارض، بیمار و ہوبت، زمین کے وسیع ہونے کے باوجود مجھ پہ ایسی تنگ ہو گئی کہ زندگی دوبر ہو گئی۔ اس نے سچ بولا تھا، دل میں آیا جھوٹ بول کے جان بچا لو، تو کہا جھوٹ مومن کی علامت نہیں، منافق آتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ایک بھی آتا ہے، دوسرا بھی آتا ہے، تیسرا بھی آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ایک محمد رسول اللہ کا صادق ایماندار صحابی آتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ گوارا ہے لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں۔ 2 ماہ کم و بیش اس چکی میں پس گئے تو آسمان والے کو رحم آیا، آسمان سے پیغام آیا محمد میں نے ان تیرے صحابہ کو معاف کر دیا۔ ان کو احساس ہے کہ گناہ کیسا عمل ہے، اور اس گناہ کے ارتکاب کے بعد ہم کس مقام پہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے ایسی رہنمائی رکھی ہے اور اس انداز سے پیش کیا اس کو کہ کوئی جاہل سے جاہل انسان بھی، بے عقل سے بے عقل انسان بھی کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال کو، ان فرامین کو پڑھے نہیں، سن لے، کانوں تک آئے
تو اس کا دل کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات کرتے تھے تو صحابہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح اس انداز سے متوجہ ہوتے تھے کہ ادھر ادھر ان کا خیال نہیں بھٹکتا تھا. کیا کہا ہے محمد رسول اللہ؟ فرمایا میرے صحابہ 3 آدمی ہیں، 3 انسان ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے نہیں ملے گا، کلام نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، بات ہی نہیں، اللہ ان 3 انسانوں کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے. ولا یزکیہم، نہ کمیوں کوتاہیوں سے ان کو پاک کیا جائے گا. ابو ذر بھی باہر بیٹھے، اللہ کے نبی یہ تو برباد ہو گئے، یہ تو تباہ ہو گئے، کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا ایک وہ آدمی جو ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا رکھتا ہے. غور والی باتیں. اللہ کے نبی نے کہا اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں ڈالے گا اور ان کو پاک نہیں کرے گا. اگر اتنا ہی کام رہتا تو پھر بھی کچھ بات بن جاتی. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سن کے صحابہ پریشان ہوئے. صحابی پریشان کہتا ہے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب ہے، وہ تو تباہ ہو گئے. فرمایا ایک وہ آدمی، وہ مسلمان، وہ مومن جو اپنے کپڑے کو لٹکا کے رکھتا ہے، اس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. بد نصیبی کا اندازہ کرو، اگر اس بد نصیبی کو ماپنے کے لیے کوئی پیمانہ چاہو تو کوئی نہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو فرمایا کہ تیرا کپڑا تیرے پاؤں کے اوپر ہونا چاہیے، سب کچھ ڈھکا ہونا چاہیے. اور اب بد نصیبی دیکھو اپنی کہ اس بی بی کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے اور مرد کا نیچے ہوتا ہے. کیا ہو گیا اس قوم کو؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ او کردار مصطفیٰ سے دوری تیری تباہی کا سبب ہے. کوئی قوم تختہ عرش پہ اتنی بدبخت نہیں جتنا بدبخت تو بن گیا ہے، اور تیرے نصیب میں جو رحمت تھی رب کی روٹ گئی تو اس سے. سنت کا باغی ہے تو، تجھے اپنا خوبصورت نہیں لگتا اگر کپڑا نیچے نہ گیا ہو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اور ارشاد فرمایا گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا بلکہ عذاب علیم ہے ان لوگوں کے لیے. دوسرا، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیکی کرتا ہے تو جس سے نیکی کی ہے اس کو احسان جتلاتا رہتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں عام ہیں. ہر کوئی اپنی زندگی کی کتاب کھول کے دیکھے، یہ جرم جن جرموں کی بنا پہ، جن اعمال کی بنا پہ اللہ انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، ہمارا دامن بھرا ہوا ہے ان اعمالوں سے. اللہ کے نبی تیسرا فرمایا، تیسرا وہ ہے جو سودا بیچتا ہے بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کے. آپ غور فرمائیں، ذرا بازار میں چلے جائیں، آپ بھی تاجر ہیں تو اپنی زندگی پہ غور کریں، دوسرے ساتھیوں کی زندگی پہ. اور ہمارا کردار وہ نہیں ہے جس کردار کی بنا پہ اللہ نے انسانیت کو زمین سے اٹھایا اور شرف کے آسمان پہ لا کھڑا کیا. وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے. اور جس نے بھی کردار مصطفیٰ اپنایا، دنیا کے جابر سرکش لوگوں نے اسلام سے بغاوت تو کی لیکن ان کو اٹھ کے سلام کہتے.
گاندھی نے کہا تھا اگر انسانوں کی روحوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کی سیرت کو دیکھو. یہ وہ کردار تھے جنہیں محمد رسول اللہ نے تخلیق دیا تھا. کافر کہتا ہے. تیسرا وہ شخص ہے بد نصیب کہ جو اپنا سودا بیچتا ہے جھوٹ کے ساتھ اور قسمیں کھا کھا کے. یہ تین بد نصیب ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. اور خوش نصیب ہیں وہ جو کاروبار حیات میں تجارت کرتے ہوئے اللہ رسول کے احکامات. یہ تو وہ جھوٹا کذاب ہے نا جو جھوٹ بولتا ہے, اللہ کی نظر رحمت سے دور, اللہ کے عذاب میں گرتا ہے جس کو. اور وہ جو اللہ رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہیں اور سچائی کے ساتھ. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. فرمایا جو سچا ہے قیامت کا دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا. سچ بولنے والے کا یہ مقام ہے اور جھوٹ بولنے والے کا یہ مقام ہے. کبھی کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں کھڑا ہو جن پہ اللہ کی نظر رحمت نہ پڑے, اللہ ناراض ہو اور اللہ کا عذاب بڑھ بڑھ کے آئے انہیں اپنی گرفت میں لینے کے لیے؟ کوئی مومن یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں. لیکن کبھی اس میں غور و فکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کیسی ہے, ہمارے لیل و نہار کیسے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب من المزاحیہ. فرمایا کہ مسلمان نہیں کہا, میں نے اس کیا تھا نا کہ جنت میں مسلمان نہیں جانا, جنت میں مومن نے جانا ہے. مسلمان وہ ہے جو اسلام کے محل میں داخل ہو گیا, داخل ہو کے جو عمل کرتا ہے وہ مومن ہے. اور سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ مسلمان جنت میں جائے گا, اللہ کہتے ہیں مومن جنت میں جائے گا. تو اللہ یہاں کا اللہ نبی کیا کہتے ہیں کہ مومن وہ کامل الایمان نہیں جو مزاح کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا. غور فرمائیں, ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں, لطیفے سناتے ہیں, جھوٹ سناتے ہیں, بات بنا کے سناتے ہیں کہ لوگ ہنسیں, لوگ خوش ہوں, اور دن رات یہ کام چلتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کامل الایمان مومن نہیں, مومن تو ہے, دائرہ اسلام میں داخل ہوا, عمل کیے, مومن بن گیا, لیکن فرمایا کامل مومن نہیں جو مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا. قطعاً اللہ کو یہ قبول نہیں. مذاق کرتے ہوئے جو ہی انسان جب اپنے کلام میں جھوٹ بولتا ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اسے. رحمت کل کائنات, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی سے مزاح نہیں کر سکتا. مزاح ہونا چاہیے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی کی یہ بات سنی صحابہ نے, اللہ کے نبی نے کہا مزاح نہ کیا کرو, تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مزاح تو آپ بھی کرتے ہیں. فرمایا انی ولا اقول الا الحق, محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا, حق ہی حق ہوتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کیا کرتے. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے, اللہ کے نبی بڑا پریشان ہوں, آپ اگر مہربانی فرمائیں, آپ کے پاس اونٹ ہیں, مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے اللہ کے نبی, میں بڑا پریشان ہوں, مزدوری کے لیے چاہیے, گھر بھر میں اجاڑ ہے, کچھ بھی نہیں ہے پاس, ایک اونٹ عنایت فرمائیں. وہ پریشان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے مطالبہ کرتا ہے ایک اونٹ کا. اللہ کے نبی نے کہا ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے. پریشان ہو کہتے اللہ کے نبی میں نے اونٹنی کے بچے کو کیا کرنا ہے, میں نے تو مزدوری کرنی ہے, کام کرنا ہے. اللہ کے نبی میں نے اونٹ مانگا ہے. فرمایا تو اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا. کشتے زعفراں بن گئی محفل,
مسکرا اٹھے صحابہ، چہرے کھل اٹھے، لیکن جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس میں جھوٹ نہیں ہے، حق ہے، اور مزہ بھی آ گیا۔ ہماری بات نصیبی کیا ہے؟ یعنی آپ جائیں، ایک آدمی اگر اپنی بات کو ظاہر نہیں نہ کرنا چاہتا، بتانا نہیں چاہتا کسی کو، تو وہ 100 جھوٹ بولتا ہے۔ بھائی بڑی پریشانی ہے، تکلیف ہوئی، یہ کیا ہوا ہے؟ اب اس کو پتا کیوں ہوا ہے، تو وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور جتنی باتیں کرتا ہے جھوٹ کرتا ہے۔ اور تم سنجیدہ جھوٹ بولتے ہو، جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو فریب دیتے ہو، دعویٰ کرتے ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولو، جب تمہارے منہ سے جھوٹ نکلتا اللہ کی جبین نیاز پہ توڑیاں پڑ جاتی۔ ہے کوئی مسلمان جو کبھی سوچے؟ کوئی مسلمان کبھی اس بات کا خیال رکھتا ہے؟ نہ، ہماری تو سوچ میں نہیں آ سکتا، ہماری تو فکر میں نہیں آ سکتا کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں جیسی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کی، اور جس کی رہنمائی کی، جو زندگی محبوب ہے اللہ کو۔ دن رات جھوٹ بولتے۔ کاروبار والے دیکھ لو، ایک مستری آنے والے سے کہتا ہے پرسوں آؤں گا یار، آج میں نے فلاں کام کرنا ہے، کل فلاں کرنا ہے، پرسوں، لیکن اس کو پتا بھی پرسوں بھی اس نے نہیں آنا، جھوٹ بولتا ہے۔ دکاندار کے پاس گاہک جاتا ہے، کپڑا لینا ہے، دال لینی ہے، سبزی لینی، بھاؤ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم، اور یہ تو اتنے کا تو مجھے پڑا ہے، اتنے کا اس کو نہیں پڑا ہوتا۔ بلکہ ایک اپنا ساتھی جو اس کاروبار سے متاثر اور کاروبار کرتا ہے، عام طور پہ اپنی بات سناتا ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے کنبہ قبیلہ والوں کی، کہتے ہیں یہ عام طور پہ، میں نے کہا یار قسمیں تم لوگ بہت کھاتے ہو، لیکن بات ہے کہ یہ جھوٹی، کہتے ہیں جی جھوٹی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب ہم سودا لے کے آتے ہیں نا تو آ کے اپنی بیوی کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، پھر اس سے خریدتے ہیں، جو اس سے خریدا ہوتا ہے نا گاہک کو وہ بھاؤ بتاتے ہیں، یعنی چکر پہ چکر، جھوٹ پہ جھوٹ، کذابیت پہ کذابیت، اور نام مسلمان، نام نہاد اسلام اور نام نہاد مسلمانی آج اسلام کی تباہی کا سبب ہے اور مسلمان کی بربادی کا سبب ہے۔ دن رات جھوٹ۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، ارشاد فرمایا ویل للذی، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ اب ویل کیا ہے؟ ویل کا معنی ہے ہلاکت، بربادی، تباہی۔ اس معنی کے ساتھ ساتھ ویل ایک جہنم کی وادی بھی ہے، ویل ایک جہنم کی وادی ہے جس سے دن میں 500 مرتبہ جہنم کی آگ پناہ مانگتی ہے۔ وہ وادی سمجھ لیں کہ ویل للذی، اللہ کے نبی نے کہا کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، وہ وادی کہا اللہ کے نبی نے یا بربادی کہا، جو بھی ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے نبی کس کے لیے؟ فرمایا اس انسان کے لیے جو بات کرتا ہے لے یضحکا بہ القوم فیکذبوا، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ ویلن ویلن، 3 بار کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے اس کے لیے۔ سوچو تو صحیح، واز آتا ہے تیزی کے ساتھ سروں سے نکل جاتا ہے، یہ کان سنتا ہے اس سے نکل جاتا ہے، کبھی کسی کے دل پہ اثر ہوا ہے؟ اور قیامت کو رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، تیرے چہرے کی نشانی سے پتہ چلے گا یہ محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہوگا وہاں جب تیرے گریبان پہ ہاتھ ہوگا، جب تجھے
جہنم کی طرف دھتکارا جائے گا۔ کیا تجھے پتا نہیں کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری رہنمائی کیا کی ہے، کیسے کی؟ نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے۔ فرمایا اس کا ایک فعل ہے، چھوٹے لوگوں کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اس آدمی کی بات کرتا ہوں جو ممبر کا وارث بنا ہوا ہے، ممبر کا وارث 10,000 لیے تقریر کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک مولوی کی میں نے تقریر سنی، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کہا یہ حدیث تو آج ہمارے سر پہ آئی ہو، ہمارے گھر میں اتری ہے، ہم ہی ہمیں حدیث کے مارے، ہم یہ اہل حدیث ہیں۔ اچھا جی، ان کی کرتوت، ان کے کام اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تمسخر اڑاتے ہیں تو قیامت کے دن سب سے زیادہ گرفت ان لوگوں کو ہوگی جو بڑے پھنے کا بنے بیٹھے۔ مولوی کو میں نے سنا ہے آج سے 50 سال پہلے، اللہ غنی کے رحمت کرے، حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ علیہ، وہ یہ سنایا کرتے تھے کہ میں سائیکل پہ جا رہا تھا، جاتے ہوئے سائیکل ایک عورت کو لگ گئی، وہ کہنے لگی مولوی انا ہوا ہے تو دیکھتا نہیں ہو داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بی بی یہ داڑھی ہے، بریک تو نہیں۔ کہنے لگی اگر بریک نہیں ہے تو رکھنی بھی نہیں تھی، اگر یہ داڑھی بریک نہیں ہے نا تو رکھی کیوں ہے؟ اور آج کے 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، خان صاحب کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہوا، اور آج چند مہینے سال ہوئے ہوں گے کہ ایک مولوی کو سنا ہوا کہا میں جا رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، اور جس قوم کا لیڈر، جس قوم کا قائد اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی، ہزاروں کے مجمع میں بولتا ہے، وہ کیا قوم کو بتائے گا، کیا سمجھائے گا قوم کو؟ ہزاروں روپے لیٹ کے انسانوں کا ایمان لوٹ کے چلے جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک مولوی بڑی تقریر کرے دھواں دھار، اور عام طور پہ یہ بیماری ہے اہل حدیث کہلانے والوں کو کہ یہ لوگوں کے اعتراضات پہ یوں گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں جیسے پانی سے باہر مچھلی پریشان ہوتی۔ وہ فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مسئلہ درپیش ہوا، عمر فاروق نے اس مسئلہ کو حل کیا، علی المرتضیٰ فضائل بیان کر رہے ہیں، علی المرتضیٰ انہوں نے کہا یہ مسئلہ یوں نہیں، یہ مسئلہ یوں ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں لولا علی ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ صفحہ حدیث پہ اتنا بڑا جھوٹ شاید کوئی نہ ہو، اور تو پیسے لینے کے لیے، دولت اکٹھی کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایسے فضائل بیان کرتا ہے جن سے دوسروں کی تنقید ہوتی ہے۔ تیری جولی پیسوں سے بھری ہونی چاہیے، تجھے اس کا خیال نہیں بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا اللہ نے مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا، میں نے دودھ کا پیالہ پیا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دودھ کا پیالہ پیا، فرمایا دودھ کا پیالہ پیا اور اس کی تر و تازگی میرے ناخنوں میں آ گئی، جو باقی بچا تھا میں نے عمر کو دے دیا۔ اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے، فرمایا علم، اور نبی کا بقایا علم فاروق کے پاس ہے۔ تو پیسوں کا مالک دنیا جیفت و طالبہ قراب، پیسے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں یہ روایت ہے بھی کہ نہیں، کون اس کی ماں ہے کون اس کا باپ ہے، بغیر تحقیق کیے ہوئے اگر روایت بیان کر دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جھوٹے کی نشانی کافی ہے، وہ جو سنے اس کو بیان کرے، تحقیق ہی نہ کرے اس کی۔ عام لوگوں کی بات نہیں، مولوی جھوٹ بولتے پیسے کے لیے، روپے کے لیے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لطیفہ وہ بد نصیبی اس قوم کی جس قوم کے افراد مولوی ایک قدم نہیں چلنے دیتے تھے۔ یہ کہاں سے لائے ہو، کہاں ہے یہ حدیث، کہاں سے تو نے بیان کیا ہے؟ وہ آج اس طرح کے لطیفے سنتی ہے، گویوں سے گانے سنتی ہے راہ کے،
تو واہ واہ سبحان اللہ اور ہزاروں روپے. پہچان تو اپنی کرو. تم اپنی پہچان ہی بھول گئے ہو کہ تم تھے کیا اور ہو کیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی. دیکھو اللہ کے نبی نے کس طرح ہماری رہنمائی کی ہے. ہم تو بد نصیب ہیں. اگر ہم بھی جنت میں نہ جائیں تو پھر اللہ کی قسم ہم بنے ایسے کام کے لیے کہ آگ میں چلے جائیں. اگر محمد سے تعلق کے باوجود ہمیں جنت آوازیں دے کے نہ کہے آؤ میری طرف آؤ میری طرف. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی. کہا اللہ کے نبی اگر میں اپنی شوکن کو کہتی ہوں کہ یہ چیز مجھے میرے خامد نے دی ہے, اللہ کے نبی مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ یہ کیوں کہتی ہے؟ ذرا شوکن جلے, پریشان ہو, دل کڑے اس کا. اللہ کے نبی گناہ تو نہیں ہوگا؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے دی اور اصل میں اس نے دی نہیں, فرمایا اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے 2 گناہ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. مقصد اس کا جھوٹ بولنا نہیں, تنگ کرنا ہے, ستانا اپنی شوکن کو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 گناہ تیرے سر پہ لازم ہو جائیں گے جو شخص یوں جھوٹ بولتا ہے جس کا مقصد بھی جھوٹ بولنا نہیں, صرف ہنسی مذاق اور دوسرے کو دیکھنے کی باتیں. یار بد نصیب ہیں ہم, بھول گئے سب کچھ. آج اتنے بد نصیب ہیں کہ ہر کافر کی رسم, ہر کافر کا تماشا ہم لیے بیٹھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو یہودی کیا کرتے تھے. اگر وہ گو کے سوراخ میں گھس جاتے تھے تم بھی گھسو گے. آج یہی ہے, پیشگوئی ہے محمد رسول اللہ کی. آج سچ ہے. دیکھیں اپریل آ رہا ہے, ہر سال کیا ہوتا ہے؟ اپریل فول. ہوتا کیا ہے اپریل فول؟ ایک آدمی کسی کے گھر فون کرتا ہے کہ بچہ فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ پہ مر گیا ہے. رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے, فلاں تمہارا عزیز مر گیا ہے, اور روتے پیٹتے وہاں جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے نہیں تو وہ تو زندہ ہے, اور یہ خوش ہوتا ہے. جو تماشا کافر نے لگایا ہے انسانیت کی تذلیل کے لیے وہ آج مسلمان کرتا ہے جس کے آقا نے انسانیت کو عظمت سے نوازا تھا. شرم نہیں آتی یہ سوچتے ہوئے. یہ بھی ویسے ہی جھوٹ بولتا ہے, کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے, ذرا مذاق ہے, شغل ہو جاتا ہے. یہ شغل کی بنا پہ کرتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے شرف اور اس کے فضل میں اضافہ کرتے تھے اپنے کردار سے. یہ اپنے کردار سے شرف انسانیت کے منہ پہ تماچے مارتا ہے اور کہتا ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ذرا ہنسی مذاق ہے, شغل مغل ہے. اس کو پتہ نہیں کہ یہ شغل مغل یہودیوں کا ہے, یہ شغل مغل عیسائیوں کا ہے, محمد کے ماننے والوں کا یہ شغل نہیں ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی بات کرنے والا ایسا ہے جو بات کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی میں نے دیکھا ہے ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والے, دین کا واعظ اور تبلیغ کرنے والے, اور آج کہتے ہیں یار دوست کے لیے تھوڑا سا آدمی جھوٹ چھوٹ بولے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عام لوگوں کی بات نہیں میں کرتا, مولویوں کے گھر کی بات کرتا ہوں جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اور خاص ٹھیکیدار اہل حدیث بنے ہوئے ہیں. اہل حدیث خاص ٹھیکیدار ہیں, ان کے گھر کی بات کرتا ہوں. جو ممبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی اولاد کہتی ہے یاروں دوستوں کے لیے اگر تھوڑا بہت جھوٹ بول لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور محمد الرسول اللہ سے پوچھو، ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ، محمد الرسول اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیے ویل ہے جو جھوٹ بولتا ہے، ویل ہے اس کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے. اور یہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان بات کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرمایا یہوی بہا سبین خریفن فی النار، جو جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، فرمایا 70 سال تک جہنم کی آگ میں دستا چلا جائے گا. وہ بد نصیب جو جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق پڑتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، تیرا ایمان برباد ہو جاتا ہے. اور قرآن واضح طور پہ کہتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا القول الزور، اور توحید کے علمبردار بنو، شرک نہ کرو، اور شرک نہ کرو. ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام قرآن کا یاد رکھو جھوٹ نہ بولو. تو اب جھوٹ ہمارا اور نہ بچھونا ہے. اللہ نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے کہا، حالانکہ تختہ عرش پہ آدم سے قیامت تک کوئی انسان ایسا صادق نہیں ہو جاتا جیسا محمد رسول اللہ صادق ہے، اور کسی کو وہ شرف و فضل حاصل نہیں جو محمد رسول اللہ کو شرف و فضل حاصل ہے. اللہ نے کہا اگر یہ میرا محبوب بھی ایسی سوچ پیدا کرتا ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہم دن رات جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا اور بچھونا جھوٹ ہے، بات کرتے ہیں جھوٹ، لطیفہ بولتے ہیں جھوٹ، وعدہ کرتے ہیں جھوٹ، بیع کرتے ہیں تو جھوٹ. جھوٹ دن رات ہم بولتے ہیں اور ہمارا اور بچھونا ہے. اللہ نے کہا جھوٹا میری نگاہ عطاب میں گرفتار ہوگا، اور یہ اس شک کے ساتھ اللہ کبھی محبت نہیں، کبھی نظر رحمت نہیں ڈالیں گے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معمولی جھوٹ، معمولی جس کو کوئی آدمی بوجھ تصور نہیں کرتا، 70 سال تک جہنم کی آگ میں انسان دستا چلا جاتا ہی کرتا. یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن. دیکھنا آپ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں، تباہی، بربادی، خون انصاف پانی بنا ہوا ہے. کوئی نہیں سوچتا، کوئی غور نہیں کرتا یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری بد نصیبی ہے. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کوئی مومن یہ کام کر نہیں سکتا جو ہو رہا ہے، اور اگر مومن کہلانے والا کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو ایک مومن کو قتل کر دیتا ہے ایسے جیسے اس نے سارے جہان کو قتل کر دی. اور یہاں لاشیں بچھی ہوئی. کیا قصور ہے ان کا، کیا جرم کیا انہوں نے، اور یہ سبب ہے دین سے بغاوت کا کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون بہ رہا ہے اور پانی کی طرح بہ رہا ہے. کوئی یہ تباہی لانے والا مومن نہیں کہلا سکتا. اور اگر یہ مومن ہے تو اپنے ایمان کا سوچے، خیر منائے. یوں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی نہ اللہ کو قبول ہے نہ محمد رسول اللہ کو قبول. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، محمد رسول اللہ سے دوری. اللہ قرآن میں کہتا ہے اور محمد رسول اپنے فرمان میں کہتے ہیں اپنے معاشرہ کو جنت نظیر بنانے کے لیے مسلمان جھوٹ کو چھوڑ دے. جھوٹ ایک روگ ہے جس کو لگا ہوا ہے، اس کو آہستہ 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 جہنم کی نگری میں ڈال دیتا ہے. اور جو اس سے بچ کے زندگی بسر کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.